اس میں جو شامل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور صوم رمضان، حج البیت، یہ ہے وہ در حقیقت کہ جو اسلامی تہذیب کا ڈھانچہ جو دنیا میں بنتا ہے وہ اس کے گرد بنتا ہے. ہمارا تمدن وجود میں آتا ہے، ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک مسلمان تہذیب اور تمدن کی علامت وہ یہ چیز ہے. وہاں پہ اقامت الصلاۃ ہوگی، ایتاء الزکوٰۃ کا نظام ہوگا، وہاں رمضان کا روزے رکھے جائیں گے، وہاں حج بیت اللہ کیا جائے گا. گویا کہ اسلام کا تعلق جو ہے اس دنیا سے، ایمان کا تعلق آخرت سے، اخروی نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان ہوگا دل میں ایمان تو نجات ہوگی، ورنہ نہیں. اگرچہ اس کی تفصیل کچھ آئے گی وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسلام کا تعلق اس دنیا سے، ایمان کا تعلق آخرت سے. اچھا، آخرت میں اس ذات سے تبارک و تعالی سے ہمارا سابقہ پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے. ہم تو دنیا میں نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام ابھی تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یہ بھی بتا دے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے. تو قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا، نجات کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے. اور نمبر 2 یہ کہ دنیا میں اسلام کا اخلاقی اور روحانی بنیاد جو ہے اس نظام کی وہ ایمان ہے. میرے الفاظ کو نوٹ کیجیے اچھی طرح. دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر نہیں. اور اسلامی تہذیب و تمدن کا ڈھانچہ وہ یہ 4 جو عبادات ہیں ان پر قائم ہوگا. آخرت میں نجات کا دار و مدار ایمان قلبی پر ہوگا. اور دنیا میں ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اگر وہ اخلاقی اور روحانی بلندی چاہتا ہے، ترفع چاہتا ہے، تو اس کی بنیاد ایمان ہے. اب اسی کا ایک اور انداز تعبیر ہے، بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. دیکھیے، قانونی اسلام اور قانونی ایمان یہ ایک ہے. حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان یہ ایک ہے. قانونی اسلام کلمہ شہادت پر مبنی ہے، اسی کو قانونی ایمان بھی ہم کہتے ہیں. حقیقی اسلام تو وہ ہے ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کا بندہ بن جانا. یہ اسلام جہاں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، فائنل سٹیج میں تو یہی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ، اور حضرت اسماعیل ساتھ ہیں. 87 برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے ہاں. تو 100 برس کے تقریباً ہیں حضرت ابراہیم، اور حضرت اسماعیل 13 برس کے، اور وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار، اپنا مسلمان، اپنا مسلم بنائے رکھ. اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی وہ دعا اپنے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اس سے یوں نہ سمجھیے کہ اسلام کو حقیر شے ہے، معاذ اللہ. ہاں، قانونی اسلام صرف کلمہ شہادت کے اوپر دار و مدار ہے، اس میں ایمان اور یقین کسی چیز کا کوئی ریفرنس نہیں ہوگا. حقیقی اسلام وہ اسلام کے معنی سپردن، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، پوری زندگی اللہ کے تابع احکام کے کر دینا، یہ اسلام ہے. اسی طرح قانونی ایمان تو ہے وہی جو قانونی اسلام ہے. اس لیے ابھی میں نے آیت آپ کو سنا دی سورہ نساء کی. وہ شخص جو تمہارے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، تم نہیں کہہ سکتے لست مومنا، تم مومن نہیں ہو. یہاں ایمان کا لفظ کس لیے آ رہا؟ وہ قانونی ایمان، قانونی اسلام کے لیے لفظ ایمان آ رہا ہے، لست مومنا. اور حقیقت ایمان کیا ہے؟ وہ یقین ہے، دل میں پیدا ہو جانا. ایمان کے لفظی معنی ہے تصدیق، لیکن ایمان کے بعد جب با یا لام کا لفظ آتا ہے، حرف آتا ہے، آمنا بہی، آمنا لہو،
اس میں ایک قلبی تصدیق، ایک یقین والی تصدیق، ایک تصدیق سرسری ہوتی ہے. کسی نے آ کر کوئی خبر دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے نفی نہیں کی. ایک یہ ہے کہ آپ نے انکار کیا، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. لیکن یہ کہ آپ نے انکار نہیں کیا. ایک دوسری تصدیق یہ کہ قلب کی گہرائی سے اس کی بات پر یقین کیا، یہ ایمان ہوگا. ایمان بے، اسی لیے ایمان باللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، حرف با کے ساتھ ہمیشہ آئے گا. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ ہے یقین. اس یقین کے ضمن میں دونوں روایتوں میں ایک کے اندر اجمال ہے، دوسری میں تفصیل ہے. باقی یہ ایمان جو ہے تو قانونی اسلام اور قانونی ایمان یہ ایک ہی ہے. حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان یہ بھی ایک ہی ہے. جب ایمان دل کی گہرائیوں میں جاگزیں ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو ظاہر بات ہے اعمال کیا ہوں گے. پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو، اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان سے کوئی سرتابی کی جائے. اب یہاں دیکھیے، یہی اصل میں اصطلاحات کے علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے سے مغالطے واقع ہوتے ہیں. سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی آیات میں نے اس سے پہلے ان کا حوالہ دیا تھا. وہاں دو ایمانوں کا ذکر ہے، وہ قانونی ایمان، حقیقی ایمان. دو ایمانوں کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو کہ پہلے نازل کی تھی. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ. دو ایمان ہو گئے. قانونی ایمان تو تمہیں حاصل ہو چکا ہے. تم نے کلمہ شہادت پڑھا تو تم نے مان لیا، زبان سے ٹیسٹیفائی کیا. تم نے کہا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تم قانونی مومن تو ہو گئے. اب حقیقی ایمان لاؤ. یہی معاملہ سورہ مائدہ کی آیت کا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہے، انہوں نے جو کچھ کھایا پیا کسی چیز کی حرمت کا آخری حکم آنے سے پہلے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ تشویش ہو گئی تھی صحابہ کو جب آخری حکم آیا ہے شراب کی حرمت کا، کہ اس سے پہلے بھی پوائنٹرز تو آئے تھے، کاش کہ ہم مصیبت چھوڑ دیتے، لیکن اب تو یہ ہے کہ ہمیں 50 برس ہو گئے پیتے ہوئے، تو ہمارے جسم کے ایک ایک سیل کے اندر، ایک ایک خلیے کے اندر شراب پہنچ چکی ہوگی. ہم تو نجس ہے، بالکل وجود ہی نجس ہے، یہ کیسے پاک ہوگا؟ اس کی جو ہے تشویش کا ازالہ کیا کہ نہیں، اس حکم قطعی کے آنے سے پہلے جو تم نے کھایا پیا ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اب اس کے بعد آ رہا ہے اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. جب کہ ان کا طرز عمل یہ رہا ہو کہ وہ ایمان، انہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی اور ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر مزید تقویٰ کا اضافہ کیا اور ایمان لائے. اب یہ اور ایمان کون سا ہو گیا؟ پہلا ایمان قانونی ایمان، دوسرا ایمان حقیقی ایمان. اور اس پر بھی بس نہیں، اس کے بعد تیسری منزل بھی احسان. ثم اتقوا واحسنوا. اس میں احسان کیا ہے؟ پھر مزید تقویٰ کا اضافہ ہوا اور مقام احسان پر فائز ہو گئے. واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ کو اصل محبت تو ان محسنین ہی سے ہے. یہ ہے 3 درجے، اسلام، ایمان، احسان. وہی حدیث جبرائیل میں ہمیں بتائیے اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. تو اس اعتبار سے غور کر لیجیے. اسی طرح کا معاملہ سورہ صف میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کاروبار، وہ سودا جو دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. اب کن سے بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، انہیں مان تو لیا ایمان والے. اب کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے.
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ